رضا الحق صاحب یہ فرمائیے کہ پچھلے دنوں اسرائیلی اسپائی سافٹ ویئر جو ہے وہ اسکینڈل ایک سامنے آیا ہے، جس کی کچھ تفصیلات اس طرح کی ہیں کہ اس سافٹ ویئر کے ذریعے، اسپائی سافٹ ویئر کے ذریعے 14 ممالک کے سربراہان، جس میں رفیق حریری اور ہمارے عمران خان صاحب بھی شامل ہیں، ان کے فون جو ہیں وہ ٹیپ ہوتے رہے ہیں، ریکارڈ ہوتے رہے ہیں، ہیک ہوتے رہے ہیں، جو بھی ان کی اس حوالے سے خفیہ معلومات تھیں وہ حاصل کرتے رہے ہیں اس سافٹ ویئر کے ذریعے۔ اس سافٹ ویئر اسکینڈل کا جو عالمی سطح پہ چل رہا تھا، اس کی تفصیلات کیا ہیں اور اس کے پس پردہ مقاصد کیا تھے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو بھی اس وقت تک اس اسکینڈل پہ کام ہوا ہے کیا وہ تسلی بخش ہے؟ جی وسیم صاحب، یہ آپ نے پیگاسس سافٹ ویئر جو ایک اسپائی سافٹ ویئر ہے، NSO گروپ کمپنی ہے، اسرائیل سے تعلق ہے اس کا، اور وہ پوری دنیا میں یہ سافٹ ویئر سپلائی کرتی ہے، ایک تو حکومتوں کو، ایک ایجنسیز کو، یعنی بیچتی بھی ہے۔ تو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ مختلف سربراہان مملکت صرف پاکستان کے اور لبنان کے نہیں، اب یہاں تک 14 ممالک کے، تو اس میں فرانس کے پریزیڈنٹ کا بھی انہوں نے فون ہیک کیا ہوا تھا، اس کے بعد یعنی اسپائنگ اس کے کر رہے تھے، ساؤتھ افریقہ کا، عراق کے، اسی طرح موروکو کے جو بادشاہ ہیں ان کے کچھ پرنسیسز اور پرنسز تھے مختلف عرب ممالک کے، ان کے 7 فارمر پرائم منسٹرز تھے، انڈیا کے جو اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی ان کا، اور پھر یہ کہ مختلف جو ادارے ہیں انٹرنیشنل کام کرنے والے، جن میں NGOs بھی ہیں، جن میں جرنلسٹس بھی ہیں، اور کچھ معلومات کے مطابق یہ جو جمال خاشقجی والا کیس تھا، اس کے اندر بھی اس کی قریب کی تو آپ کہہ لیں ورکرز کی خواتین، ان کا بھی کیا ہوا تھا۔ تو بہرحال بہت ایک لمبی لسٹ ہے، اور لسٹس کی ہی بات سامنے آتی ہے کہ یہ بیسیکلی لسٹس بکتی ہیں، خریدی جاتی ہیں، اور ان کی بیسس کے اوپر اسپائی ویئر یوز کیا جاتا ہے، اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اور ٹارگٹ یہ تو ڈائریکٹلی خود کرتے ہیں، اسرائیل مشہور ہے ہیکنگ کے اندر بھی، اسپائنگ کے اندر بھی، اور یہ صرف اسرائیل ہی نہیں کرتا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن تھا، پہلا الیکشن جب وہ جیتا تھا، پریزیڈنٹ بنا تھا، تو رشیا ہیکنگ کا ایک بڑا مشہور وہاں پہ کیس چلا تھا پورا۔ اسی طرح چائنیز کے بارے میں، ایران کے بارے میں، بہت سارے ممالک، بھارت کا جو اسکینڈل آیا ہے، جی بالکل وسیم صاحب، جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں بھارت کا ایو ڈس انفو لیب، اور وہ تو صرف میڈیا سے متعلق تھا نا، یہ باقاعدہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کو انکور کرنے کے لیے، اس پورا واقعہ جو ہوا اس کو انکور کرنے کے لیے واشنگٹن پوسٹ، لے مونڈ اور ساتھ دی گارڈین، اس پر مشتمل ایک گروپ تھا جس کو پیگاسس پروجیکٹ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ سارا چیزیں انکور کی، اس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی انوالو ہوئی، اور ایک گروپ آف جرنلسٹ یا آرگنائزیشن آف جرنلسٹ ہے جس کا نام ہے فوربڈن اسٹوریز، انہوں نے مل کے یہ سارا چیز انکور کی۔ اسٹوری کو دبانے کی بھی تو بڑی کوشش کی گئی۔ دیکھیں دبانے کے یہ تو یہاں تک کوشش کی گئی کہ مختلف، آپ جب انٹرنیشنل اخبارات دیکھتے ہیں پچھلے کچھ ایک ہفتے کے، اس میں یہاں تک خبریں آتی ہیں کہ یہ NSO گروپ اور اسرائیل کا جو سافٹ ویئر تھا، اس کو درمیان میں کسی نے ہیک کر لیا اور پھر استعمال کیا پوری دنیا میں، یعنی کہ نو ون کین ریئلی بلیو کہ اسرائیل کے سافٹ ویئر کو کوئی اور ہیک کر رہا ہے اور استعمال کر رہا ہے۔ اسرائیل خود پوری دنیا کے اندر، جہاں وہ کسی زمانے میں آپ کو علم میں ہوگا اسیسینیشنز بھی کرتا تھا ٹارگیٹڈ، ایران کی نیوکلیئر سائٹ کو 2010 میں اس نے ایک اسپائی ویئر کے ذریعے ہی خراب کیا تھا، اور اس پورے پروجیکٹ کو، پورے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو سیبوٹاج کیا تھا۔ اس اسپائی ویئر کا پورا ایک، بلکہ ایک آپ کہہ لیں ان کو میل ویئر تھا، وہ سٹکس نیٹ اس کا نام تھا، جو وہ میل ویئر تھا، اور پیگاسس بھی ایک یہ اسپائی ویئر ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت دو دنیا میں زیادہ جو آپ کے آپریٹنگ سسٹمز چلتے ہیں، یہ ایکو سسٹمز کہہ لیں، بیسیکلی تو ایکو سسٹم کی بات ہوتی ہے نا۔ آپ کی جو ٹیکنالوجی کو ایکو سسٹمز ہیں، خاص طور پہ فون کے اندر، وہ دو چلتے ہیں، یا اینڈرائڈ ہوتا ہے یا آئی فون کا ہوتا ہے، iOS ہوتا ہے یا اینڈرائڈ ہوتا ہے، ایک گوگل کا ہے، ایک ایپل کا ہے، دونوں کو ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے یہ جو پیگاسس ہے، اور ایک سمپل ٹیکسٹ میسج کے ذریعے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2015-14 کے اندر جو NSA کا ایک کنٹریکٹر تھا ایڈورڈ سنوڈن، جو بعد میں رشیا چلا گیا تھا، اس نے وسل بلو کی تھی، اس نے بتایا تھا پوری دنیا کو کہ NSA کس طرح پوری دنیا میں، امریکہ کی جو نیشنل سیکیورٹی ایجنسی ہے NSA، وہ کس طرح پوری دنیا میں اسپائنگ کرتی ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح اسرائیل بھی کرتا ہے۔ امریکہ میں CIA NSA یہ دونوں یوز کرتے ہیں اس طرح کے اسپائی ویئرس کو،
موساد کرتی ہے استعمال, را کرتی ہے استعمال. یورپین یونین میں بھی اس کی ایگزامپلس بہت ساری موجود ہیں. آپ کے موبائل کا جتنا ڈیٹا ہوتا ہے, فوٹوز, میسیجز آپ کے جو ہیں وہ سارے, چاہے وہ انکرپٹڈ میسیجز ہوں, آئی فون کے آئی میسیج کو بھی اس نے ہیک کیا ہوا تھا, ساری چیزوں کو جو عام طور پہ سکیور تصور کیا جاتا ہے. واٹس ایپ بھی اس کے خلاف کورٹ میں جا چکا ہوا ہے NSO کے خلاف کہ یہ ہماری ہیکنگ کرتا ہے. اس کے بعد جتنی پوزیشننگ ڈیٹا ہوتا ہے آپ کا جی پی ایس کے تھرو آیا, ریئل ٹائم کہاں کہاں کس کون کون موجود ہے, وہ بھی ڈیٹا سارا آ سکتا تھا. بیسیکلی ایک پورا آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ترقی ہوئی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, ایک پورا سرویلنس اسٹیٹ کی طرف دنیا جا رہی تھی, اور پوری سرویلنس اسٹیٹ اور پولیس اسٹیٹ کی طرف جب لوگ جاتے ہیں اور ممالک جاتے ہیں تو انہوں نے یہ ٹول کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہوا ہے, یہ جو اسپائی ویئر ہے اس پورے معاملے کو. اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا, پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے جو اس وقت وزیر اعظم عمران خان, بیسیکلی بائی دا وے ان کا جو ہیکنگ فون کی ہوئی تھی وہ اس وقت ہوئی تھی جو وزیر اعظم نہیں تھے, اپوزیشن میں تھے, لیکن بہرحال ان کو پتا تھا کہ ایک شخص شاید ان پاور آ رہا ہے. لیکن یہ بھی بات جو ہے وہ منظر عام پہ آ چکی ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ عمران خان کا جو نام تھا بطور پرسن آف انٹرسٹ انڈیا نے دیا تھا. ایگزیکٹلی, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ ویسے میں نے ذکر کیا نا کہ یہ NSO کمپنی سے اور اسرائیل سے یہ خریدا جاتا ہے سافٹ ویئر. خریدنے والے بہت سارے ممالک ہیں, اس میں بہت سارے مسلم ممالک بھی ہیں جو خریدتے ہیں اس سافٹ ویئر کو, لیکن ساتھ ساتھ انڈیا جو ان کا اتحادی ہے اسرائیل کا, ہر معاملے میں اتحادی بن چکا ہوا. اسی لیے تو راہل گاندھی کو مودی نے خرید کے یہ کام کیا نا, مودی نے خریدا ہوگا اور پھر اس کو ٹارگٹ کیا ہوگا یقیناً عمران خان کو اور بہت سارے اور لوگوں کو. اس وقت ایک اور ریٹورک جھوٹ جو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے اور کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے آڑ میں ہو رہا ہے, اس میں کیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے, کوئی تعلق نہیں ہے لوگوں کے فونز کو ہیک کر کے, اور خاص طور پہ سربراہان مملکت یا پھر مختلف آرگنائزیشنز کے جو اور ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز کے لوگ ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں. ہاں جی ایگزیکٹلی, کاؤنٹر ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, نیشنل سیکورٹی سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جو بہت سارے سیکیور انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, جس طرح آپ کی آرمی آپ کہہ لیں, آفیسز آف دا پرائم منسٹر یا دوسرے جو ہوتے ہیں, ان کو تو کوشش کی جاتی ہے کہ یا تو آف لائن رکھا جائے, لوکلائزڈ رکھا جائے ان کو, اور اگر وہ اپنا پرائیویٹ فون یوز بھی کرتے ہیں کہیں پہ تو جب وہ اسپیشل سیکرٹ میٹنگز میں جاتے ہیں تو اور پھر وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو فون کو وائپ کیا جاتا ہے, اور یہ ایک بیسک پریکٹس ہے جو پوری دنیا میں چلتی ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بات سامنے آتی ہے ہمارے کہ اس وقت یہ جو پس پردہ مقاصد حاصل کیا کرنا چاہتا تھا, تو ہمارے سامنے یہ بڑی کلیئر بات آتی ہے کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے جب سے شروع ہوا ہے, یہ شروع سے ہی جو ورلڈ آرڈر ہے, جوئش ڈومیننس اوور دا ورلڈ, اس کو وہ ایک پورا مکمل طور پہ حاصل کرنے کے لیے ان کی شروع سے کوشش ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ ان کو پتہ ہے ٹیکنالوجی بیس سپیریورٹی اگر ملے گی تو اس وقت دنیا میں وہ سب سے بڑی سپیریورٹی بن جاتی ہے. تو وہ ٹیکنالوجی کے اندر اپنی سپیریورٹی, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ اسرائیل ہو, چاہے انڈیا ہو, چاہے اور ہوں, رشیا بھی کوشش کرتا ہے, چائنا بھی کوشش کرتا ہے اس حوالے سے. اور پھر یہ کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کیپیسٹی میں آ جائیں کہ فیوچر ویپن کے طور پہ استعمال کریں ٹیکنالوجی کو, کہ جب ہمارے لیے فیزیبل وقت آئے یا ہم سمجھیں کہ اب وقت آ چکا ہوا ہے ایک گلوبل ڈومیننس کے لیے, تو ہم دنیا کی ملٹریز کو شٹ ڈاؤن کر دیں, کیونکہ ساری ٹیکنالوجی پہ چلی گئی ہوں گی. ٹیکنالوجی مینس ایک بٹن استعمال کریں گے, ایک سمپلیفائڈ ورژن دے رہا ہوں اس کا, ایک بٹن استعمال, آپ کی اکانومیز اس کو بند کر دیں گے, آپ کا پورا آئی ٹی سیکٹر, آپ کے سیٹلائٹ سسٹمز جو ہیں ان کو سب کو بند کیا جا سکتا ہے. ماڈرن وارفیئر ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہوگی. ایون نیوکلیئر کوڈز بھی جو ہوتے ہیں وہ آپ کے آن لائن تو نہیں ہوتے بیسیکلی, لیکن ٹیکنالوجی سے لنکڈ ہے, سارے ہیک ہو سکتے ہیں. اس میں میں یہ بات کہوں گا, ابھی آپ نے بھی کہا ہے اور میں سمجھتا بالکل درست کہا ہے کہ عمران خان کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اس کو انڈیا نے ایز اے پرسن آف انٹرسٹ جو ہے اس کا نام ریفر کیا گیا تھا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے بنیاد ساری اسرائیل کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور اسرائیل دونوں یہ بات سمجھتے تھے عمران خان کے حکومت میں آنے سے اور اقتدار میں آنے سے پہلے کہ یہ اگر شخص اقتدار میں آ گیا تو یہ ہمیں ٹف ٹائم دے گا, یہ ہمیں صحیح دشمن بن کر ہمارا سامنے آئے گا, اور وہ وقت جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا صحیح ٹارگٹ کیا عمران خان کو کہ یہ شخص آ کر ہمارے لیے مسئلہ پیدا کر سکے گا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو جو حالانکہ اور میں یہ سمجھتا ہوں, میں یقین رکھتا ہوں اس میں پاکستان کی کسی حکومت کا دخل نہیں ہوگا,
میری رائے میں یہ یقینی طور پر انڈیا اور اسرائیلی کی طرف سے کیا گیا. بس اس بارے میں یہی عرض کروں.